میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے سراجا منیرا، کہ میرا محبوب وہ چراغ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، رسولوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سراجا منیرا، کہ میرا محبوب وہ چراغ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے عصا کو ڈنڈے کو سمندر پہ مارا تو ٹکڑے کر دیے۔ عیسیٰ روح اللہ نے حکم دیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ لیکن یہ کمال، یہ خوبی جو موسیٰ کلیم اللہ کی تھی، وہ خوبی جو عیسیٰ روح اللہ کی تھی، ان کی امت میں کسی کے اندر نہیں تھی۔ وہ معجزہ نبی کے لیے خاص تھا، سمندر کے جو ٹکڑے کرنا یہ معجزہ موسیٰ کے لیے خاص تھا، مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ روح اللہ کے لیے خاص تھا۔ یعنی جو کمال، جو خوبی اللہ نے انبیاء کو دی وہ ان تک تھی، دوسری امت تک وہ گئی نہیں، ان کی امت تک پہنچی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ سراجا منیرا، ایک ایسے چراغ، ایک ایسے سورج کے مانند ہے جو خود بھی روشن ہوتے، دوسروں کو بھی روشن کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ذرا مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے لامحدود دریا ہے، ایک ایسے دریا ہے میرے آقا جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی انتہا نہیں ہے۔ ابتدا تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن انتہا کہاں جا کے وہ علم کا سمندر، وہ علم کا دریا ختم ہو، یہ ملے گا نہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں معجزہ دکھانے کے لیے، کوئی نبی آنے والا نہیں اپنے کمال اور خوبی دکھانے کے لیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دریا ہے نا، اور اسی دریا سے جب نہریں نکلی، جب اسی دریا سے نہریں نکلی تو ایک نہر کا نام ابوبکر صدیق تھا، ایک کا نام عمر فاروق تھا، تو ایک کا نام عثمان غنی اور ایک کا نام مولا کائنات مولا علی تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم کو، اپنی خوبی کو، اپنے کمال کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے غلاموں کو بھی تقسیم کیا، اپنے غلاموں کو بھی تقسیم کیا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جب ان کی خدمتگاروں کا جب یہ معاملہ ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، اب اسی نہر سے جب شاخیں نکلی تو وہ شاخیں جا کے غوث اعظم تک پہنچی، اور غوث اعظم سے میرے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اور ان سے یہ بڑھتے بڑھتے یہ نہریں ایسی فراخ ہو کے نکلی کہ ان نہروں کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوئے تو ان میں سے کوئی قاری بنا، ان میں سے کوئی عالم بنا، ان میں سے کوئی فاضل بنا، ان نہروں میں سے کوئی مفتی بنا۔ یعنی یہ جو اتنا بھی ہے نا، یہ جو ہم تک جو فیض پہنچتا ہے نا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ شاخ کیسے نکلی ہے۔ لیکن ذرا دیکھو، ہر نبی کی خوبی ان تک تھی، کسی غلام تک پہنچی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراجا منیرا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آگ جلاتے ہو ٹھنڈی میں تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ صرف اسی جگہ کو نہیں بلکہ جو اس سے قریب ہو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اسی لکڑی سے، اسی آگ سے اگر کوئی دوسرا بندہ لکڑی آ کے جلا لے تو وہی جلتی ہوئی لکڑی کسی اور کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، ابو جہل پہنچا کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس، تمام سردار قریش مکہ جمع ہیں صحن کعبہ میں، تمام قریش مکہ، بڑے بڑے ابو لہب، عتبہ، یہ ابو جہل، یہ سارے جمع ہیں۔ ایک معذور، ایک فقیر پہنچا، ایک مقروض شخص پہنچا،
سرداروں کے پاس اور کہنے لگا ابو جہل سے، مکہ کے سرداروں سے، کہ میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں، مصیبت زدہ ہوں، دنیا کی ٹھوکر کھا کے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ تم مالدار ہو، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، خداوند تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس مجبور بندے کی تھوڑی مدد کر دو۔ مالدار انسان کو چاہیے نہ مدد کرے، لیکن ابو جہل نے کیا فرمایا کہ جاؤ مولائے کائنات مولا علی کے پاس جاؤ، میرے بھائی کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے کہو وہ تیری جھولی بھر دے گا۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا مذاقاً کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے کہ مسلمان ہے کتنے غریب، اس لیے کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ فاقہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ فاقہ۔ اب جو مولا کائنات نے ساری زندگی اپنے لیے گھر نہ بنایا ہو، مولا کائنات وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے اپنا گھر تک نہیں بنایا، ساری زندگی صرف اللہ 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 بس اور کچھ نہیں۔ اگر اپنا مال کماتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے تو ایک حصہ غریب اور یتیم معذور بچوں کے لیے، مدینے کے رہنے والے فقیروں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، نہ اپنے لیے کچھ کیا۔ اور وہی ان کی بیوی خاتون جنت کا حال تھا، جو 72 پیون لیے ہوئے، جو چادر لے کے باپ کے گھر سے رخصت ہوئی تھی، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی اپنے والد کے گھر سے رخصت ہوئی تھی، وہی چادر لے کے کفن میں پہنچی ہے۔ نہ کوئی مال و زر بنایا، اس لیے کہ جانتے دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کی حقیقت صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، اور اس کے سوا کچھ نہیں لے کے جا سکتے الا سوائے اپنے نیک اعمال کے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو کچھ نہیں بنایا۔ اب جب اس کو پتہ بتایا گیا، تمام سردار مکہ نے کہا کہ جاؤ مولا علی کے پاس، تو اس بندے نے سوچا لگتا ہے کہ علی کوئی بہت مالدار بندہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سردار اس کا پتہ بتا رہے ہیں، علی کے پاس جاؤں گا تو میری جھولی بھر جائیں گی۔ انہیں کیا پتا کہ علی وہ ہے جس کو میرے آقا نے مولا کہا ہے۔ فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ من کنت مولا فعلی ہوں مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، میں جس کا آقا ہوں اس کا آقا علی ہے۔ اب وہ سائل پہنچا، وہ منگتا پہنچا علی کے چوکھٹ پہ، علی کے دروازے پہ دستک دی۔ علی نے دروازہ کھولا، فرمایا کون ہوں؟ فرمایا پریشان زدہ ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ علی نے فوراً فرمایا کیا ابو جہل نے بھیجا ہے؟ کیا ابو جہل نے بھیجا ہے؟ تو شخص کہنے لگا ہاں تمام سردار مکہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے عطا کریں گے، میں غریب ہوں، لاچار ہوں۔ تو اب وہ شخص دیکھتا ہے مولا علی کی طرف، کپڑا دیکھا اس نے، یہ کپڑا بھی تو اتنا مالدار والا نہیں ہے، کپڑا بھی اتنا مالدار والا نہیں جو اتنی تعریف ابو جہل نے کیا تھا کہ بہت مالدار ہے، یہ ہے وہ، کپڑا سادہ غریبوں والا، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اندر انانیت تو موجود تھی نہیں، جن کو دنیا سے کچھ لینا دینا تھا نہیں۔ تو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ابو جہل نے تجھے بھیجا ہے تو ایک کام کر، میں تجھے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تو ابو جہل کے پاس جائے گا اور سرداران مکہ کے پاس جائے گا، ان کے سامنے تجھے کھول کے دکھانا ہے کہ میں نے کیا دیا، ان کے سامنے تجھے کھول کے دکھانا ہے کہ میں نے کیا دیا ہے۔ وہ سائل تیار ہو گیا، مان گیا، شرط اس نے مان لی۔ مولا کائنات کی طرف جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے خالی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے خالی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے مٹھی باندھی، فرمایا اے سائل ذرا جھولی پھیلا لے۔ اس بندے نے جھولی پھیلائی تو مولا علی نے اپنی اسی مٹھی کو ڈال دیا، فرمایا اسے بند کر لے۔ سائل کہتا ہے ڈالا تو کچھ لیکن پتہ نہیں چلا کہ بھاری ہے کیا ہے، دل میں شک تھا، لیکن فرمایا نہیں وہی کھولنا ہے۔ ابو جہل کے پاس لے کے پہنچا، فرمایا ابو جہل نے کچھ دیا کہ نہیں؟ علی نے کہا دیا تو ہے لیکن کہاں کھولنا تمہارے سامنے ہے۔ آسمان میں خالی ہاتھ کو بلند کر کے مٹھی باندھ کے رکھ دیا جھولی میں، پتہ نہیں کیا دیا بندہ خدا نے، لیکن یہ شرط رکھی تھی کھولنا تمہارے سامنے ہے۔
تمام مکہ کے سردار موجود ہیں۔ ابو جہل نے کہا کھولو دیکھتا ہوں کیا دیا ہے علی نے، کیا دیا میرے بھتیجے نے۔ جب سائل نے کھولا تو کیا دیکھتا ہے، پورا دامن اس کا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ جتنی دینے والے، جتنی اوقات ان مکہ کے سرداروں کی نہیں تھی اور جتنی انہوں نے تعریفیں کی تھی، مولا علی نے اس سے زیادہ اس بندے کو عطا کر دی۔ مولا علی نے اسے اس سے زیادہ عطا کر دی، اس لیے کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو دنیا کے لالچ سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے گھومتی کہ حکم دے تو ہم اطاعت کرے، لیکن یہ کبھی بھی دنیا کے اس میں نہیں۔ بچے بیمار ہیں، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے کہ اللہ پریشانیوں کو دور کر، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ امتحانات ہیں۔ اللہ انہی بندوں سے امتحانات لیتا جس کو پسند کرتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے، ذرا غور کرنا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ اب یہ تو غلام ہے نا، غلاموں کے اندر یہ پاور، یہ طاقت آئی کہاں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے اندر یہ پاور تھا، کیا وہ لاٹھی سے ٹکڑے کر دے؟ کیا وہ لاٹھی کو پتھر پہ مارے 12 چشمے جاری کر دے؟ نہیں نا، یہ نبیوں کا خاصہ تھا نا۔ لیکن ذرا امت محمدیہ کے غلاموں کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھو، میرے عمر کو دیکھو، اگر زمین پہ ٹھوکر مارے تو زمین پیا ہوا تیل واپس کر دے، اگر میرے عمر سمندر کو حکم دے تو سمندر پھر سے جاری ہو جائے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ تو عمر کی بات ہے، یہ تو صحابی رسول کی بات ہے۔ اب ذرا آگے چلو، یہ مہینہ ہے میرے غوث اعظم کا، اور ذرا دیکھنا یہ جو کمالات ہوتے ہیں نا، یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے۔ مانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے میرے آقا کو سر سے پاؤں تک معجزہ والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں کی خوبی اللہ نے میرے محبوب کے اندر ڈال دی ہے، لیکن یہ کمال جو عیسیٰ روح اللہ کا تھا، جو کمال عیسیٰ روح اللہ کا تھا کہ مردہ زندہ کر دے، ایک حکم دے تو مردہ کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ لیکن چلو میرے 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں، میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب عیسائی آیا کہنے لگا کہ نہیں نہیں، تمہارے نبی سے افضل میرا نبی ہے، تمہارے نبی سے افضل میرا نبی عیسیٰ روح اللہ ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ اب اس نے صحیح سے حدیثیں پڑھی نہیں تھی، ورنہ جابر کا واقعہ یاد آ جاتا، لیکن غوث اعظم نے اسے حدیثیں نہیں بتائی، بلکہ جب اس نے سوال کیا کہ نہیں میرا نبی افضل ہے، اس لیے کہ میرا نبی روح اللہ ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا اس نے کہ میرا نبی عیسیٰ تمہارے نبی سے افضل ہے، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اس طرح فرمایا مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس لیے تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے نبی کی بات چھوڑ، میں تو ان کا ادنا غلام ہوں، میں اپنے نبی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کیا غلام ہوں۔ تو میرے نبی کی بات چھوڑ، چل میرے ساتھ قبرستان، ذرا بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، ذرا بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اب وہ لے کے چلا عیسائی، فرمائے اس مردے کو زندہ کرو، یہ 500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، اس کا نام پتہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہے کون اور کیا کام کرتا ہے، اتنا پرانا یہ مردہ، اتنی پرانی یہ قبر ہے۔ فرمایا اس سے عیسائی سے، فرمایا تیرا نبی کیا کہہ کے زندہ کرتا تھا؟ تو اس عیسائی نے کہا میرا نبی کہتا تھا اذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو غوث اعظم نے ایک ٹھوکر دے کے فرمایا کہ بِإِذْنِ میرے حکم سے زندہ ہو جا، فرمایا بِإِذْنِ میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ پھر غوث اعظم نے جب زندہ کیا اسے، پھر اس عیسائی سے فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ میری اوقات نہیں، یہ میرے اوقات نہیں کہ میں عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں بات کروں۔ لیکن یہ بات بھی سن لے، اگر کوئی میرے محبوب کے بارے میں بات کرے، اگر کوئی میرے آقا کے بارے میں بات کرے، تو یہ عبد القادر جیلانی اس کا جواب اپنی ٹھوکر سے دیتا ہے، اس کا جواب اپنی ٹھوکر سے دیتا ہے۔ عیسیٰ کا مرتبہ اپنی جگہ بلند و بالا ہے،
لیکن تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میرے نبی کے بارے میں کہو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اب ذرا آگے چلو ہند کے راجہ میرے خواجہ کی بارگاہ میں، انا ساگر کا واقعہ لے لو، بہت سارے آپ کو واقعہ مل جائیں گے، لیکن اس کوئی عام واقعہ نہیں ہے انا ساگر کا۔ میرے امام حسن امام حسین کے خاندان سے خواجہ غریب نواز، والد امام خواجہ غریب نواز کے جو والد ہے وہ امام حسین کے خاندان سے، اور خواجہ غریب نواز کی جو ماں ہے وہ امام حسن کے خاندان سے، غوث اعظم کے والد امام حسن کے خاندان سے، غوث اعظم کی ماں امام حسین کے خاندان سے، اس لیے میرے غوث اعظم حسنی سید ہے۔ کیا ہے؟ حسنی سید۔ اور خواجہ غریب نواز کے والد وہ امام حسین کے خاندان سے ہے، اور خواجہ غریب نواز کی ماں امام حسن کے خاندان سے ہے، اس لیے میرے خواجہ حسینی سید ہے، حسنی حسینی دونوں موجود ہے۔ اب ذرا غور کرنا، لوگ کہتے ہیں کیا کہ کربلا میں امام حسین پیاسے تھے، کہاں تھے؟ پیاسے تھے، 3 دن تک پیاس میں وہ مبتلا رہے، لیکن انہیں کون بتا یہ صبر کا معاملہ تھا، یہ صبر بتانا تھا۔ ورنہ ذرا میرے خواجہ کو دیکھ لو، میرے خواجہ فرماتے ہیں میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم۔ تو خواجہ خان صاحب نے کیا فرمایا؟ خود چل کے نہیں گئے کہ انا ساگر کے پاس خود چل کے گئے ہوں گے، اپنے خادم کو دیا، فرمایا جاؤ جا کے انا ساگر سے کہنا خواجہ نے بلایا۔ کس نے بلایا ہے؟ خواجہ نے بلایا ہے۔ حکم ملنا تھا تو انا ساگر کاسے میں آ گیا، آیا نا کاسے میں، پھر حکم دیا میرے خواجہ نے تو پھر اسی کاسے سے انا ساگر نکلا۔ اب ذرا اس میں ذرا غور کرنا لفظوں میں۔ ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا راجستھان، دلی میں، دلی کا آگے آتا راجستھان جیسلمیر، تو وہاں ربیع الاول کے مہینے پروگرام میں گیا تھا، تو ایک شاعر صاحب تھے راجستھان کی تھے، انہوں نے نعت پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا کہ ہم حضرات شاعر ہیں۔ کیا ہے؟ ہم شاعر ہیں، ہم پوری تقریر کو، پورے واقعے کو چند شعروں میں بیان کر دیتے ہیں، اور یہ شاعر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ واقعات کو چند جو 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے ان کو چند شعروں میں وہ پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب معراج کے تعلق سے نعت سن لیں، اب حج کے تعلق سے نعت سن لیں، اب مدینہ کے فضیلت کے تعلق سے نعت سن لیں۔ جو امام، جو خطیب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتا ہے وہ چند ہی جملوں میں اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ہم وہ نعت خواں ہیں جو گھنٹوں کی تقریروں کو منٹوں میں لا دیتے ہیں، گویا کہ ہم انا ساگر کو کاسے میں لا دیتے ہیں، گویا کہ ہم انا ساگر کو کاسے میں لا دیتے ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جب میری باری آئی نا تو میں نے بھی وہی جملے کہا کہ یہ ان کی خوبی ہے، ان کی شان ہے کہ یہ گھنٹوں کی تقریر کو منٹوں میں کر دیتے ہیں، گویا یہ انا ساگر کو کاسے میں لا دیتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انا ساگر کو کاسے میں لانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اتنے سے کاسے سے انا ساگر نکال دینا یہ بڑی بات ہے۔ اتنے بڑے انا ساگر کو کاسے میں لانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اتنے سے کاسے سے انا ساگر نکال دینا بڑی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت نے جو شعر کہا نا اسی شعر میں گھنٹے بھر تقریر کروں گا، تو الحمدللہ اسی شعر پہ گھنٹہ بھر تقریر بھی کیا۔ اور وہ شعر کون سا تھا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اسی پر ہی 1 گھنٹہ بول دیا اسی پہ۔ تو یہ کوئی یہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں اپنے تک نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنے غلاموں کو بھی عطا کی ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان اسی طرح، اسی دریائے محدود کی طرح ہم غلاموں تک پہنچا ہے، اور یہی فیضان ہے کہ دنیا قائم ہے، یہی فیضان ہے کہ دنیا قائم ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان نہ ہوتا تو یہ دنیا قائم ہوتی نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اگر جان ہے تو جہان ہے، اگر میرے آقا ہے تو پھر یہ دنیا ہے، اگر میرے آقا نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں۔ اور
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے وہ آقا ہے جو کبھی بھی ہم غلاموں سے بے خبر نہیں ہیں، کبھی بھی۔ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھنا، تمہیں نماز میں اور مزہ آئے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، تمہیں تلاوت قرآن میں اور لطف ملے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارے عشق میں، محبت میں اور اضافہ ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غلاموں سے کبھی بے خبر نہیں ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ ارے جب میرے 11ویں والے پیر میرے غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو ہتھیلی میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے چاول کا دانہ کوئی بندہ ہتھیلی میں رکھ کے دیکھے، تو یہ تو جب غلام کا معاملہ ہے تو سرکار کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر تم سلام پڑھو تو میرا اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دل میں یہ سوچ کے پڑھا کرو آقا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو لگایا گیا ہے نا، اسی لیے لگایا گیا ہے، تصور کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں تصور کرنے میں دقت ہو تو گنبد خضرا سامنے ہے، جب سلام پڑھا کرو گنبد خضرا کو دیکھ کے تصور میں پڑھا کرو، پھر دیکھنا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیسی اور پیدا ہوتی ہے۔ جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو تو ذرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کے کھڑے ہوا کرو، پھر دیکھو نہ تمہیں کوئی وسوسہ نماز میں پیدا ہوگا، نہ تمہیں گردن میں کہیں کھجلی ہوگی، نہ تم بار بار ادھر ادھر کھجاؤ گے، بلکہ ایک ہی جہد میں، ایک ہی محبت و عشق میں اپنی نماز کو ادا کر لوں گے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو، الفت کو، عشق کو لے کر بیٹھو، تب دیکھنا تمہیں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگر تم قرآن اس انداز میں پڑھو کہ آقا تمہاری تلاوت کو سن رہے ہیں، آقا تمہاری تلاوت کو سماعت کر رہے ہیں، آقا تمہاری تلاوت کو مدینے سے سن رہے، تو پھر تمہارے تلاوت میں اور مزہ آئے گا نا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، بہت ہی بہترین قاری ہے وہ، اور بہت ہی بہترین انداز میں تلاوت کرتے قرآن کی، صحابی رسول ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی، میرے آقا رک گئے، پیچھے سے بیٹھ کر میرے آقا قرآن کی تلاوت سننے لگے اپنے غلام سے۔ عبد الرحمن بن عوف سے قرآن کی، وہ قرآن جو میرے آقا پہ نازل ہوا ہے، عبد الرحمن پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ آقا سن رہے ہیں، پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو سن رہے اور اس کا لطف اور اس کا مزہ لے رہے کہ میرا غلام کس انداز میں پڑھ رہا ہے۔ جب انہوں نے تلاوت روکی، بند کیا، آقا نے فرمایا اے عبد الرحمن، کیا ہی بہترین انداز میں تم پڑھتے ہو، اللہ تمہاری زبان میں اور مٹھاس عطا فرمائے، کیا ہی بہترین انداز میں تم پڑھتے ہو۔ ذرا جواب سننا غلام کا، غلام کیا فرماتا ہے، اے میرے آقا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آقا سن رہے ہیں تو میں تو اور مچل کے پڑھتا، میں تو اور بنا کے پڑھتا، میں تو اور نکھار کے پڑھتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آقا سن رہے ہیں تو میں تو اور بناتا، میں تو اور طرزے لگاتا، میں تو اور سورے لگاتا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب، تمہارا محبوب تم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ نہ تم اپنے رب سے کبھی مایوس ہونا، نہ اپنے محبوب سے کبھی مایوس ہونا، اس لیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے انسان کہیں اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو نہیں، نا امید تو ہوا تو نہیں۔ ایک جملہ میں دیتا ہوں میں آپ کو، جب آپ کو کوئی مطلب ہوگا، سروکار ہوگا نا، تو دنیا والوں سے امید لگانا۔ کیا کرنا؟ امید۔ رب سے امید مت لگانا۔ امید کس سے لگانا؟ دنیا والوں سے۔ اور جب رب سے کچھ لینا ہو تو یقین لگانا، امید نہیں، یقین کہ اللہ ہی دے گا۔ دنیا والوں سے امید لگانا، ہاں دے گا تو دے گا ورنہ نہیں دے گا، لیکن اللہ سے نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، اللہ ہی دے گا، اس کے علاوہ تمہارا مالک ہے کون؟ دے گا تو اللہ ہی نا، تم مانگو تو اس سے۔ یہ امید والا سسٹم نہ لگانا رب کے ساتھ، اس لیے یقین لگانا کہ جس طرح تم نے رب کو ایک مانا، جس طرح تم نے اس کے محبوب کو نبی مانا، تم نے جس طرح جنت کو مانا، جس طرح تم نے جہنم پہ یقین کیا، تو جب تم ہر باتوں پہ شریعت پہ یقین کرتے ہو تو رب کی ذات پر بھی یقین کیا کرو، امید نہیں۔ امید میں معاملہ یہ ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یقین میں کنفرم ہے، ملے گا تو اسی در سے ملے گا۔
تمہیں دولت چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، جنت چاہیے، رب کا قرب چاہیے، جو چاہیے کس سے؟ رب سے۔ لیکن امید والا سسٹم نہیں، بلکہ یقین والا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو دل میں یقین کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی محبت میں پڑھ رہا ہو، پھر دیکھو مزہ کتنا ہے۔ ہر چیز میں یقین کرو تو پھر لطف بھی، مزہ بھی اور کمال بھی ملے گا۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد کیوں؟ تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ شیطان انسانوں کے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان کیا انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جس طرح یہ نسوں میں خون دوڑتا ہے نا، تو شیطان بھی خون کی طرح نسوں میں کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے، کبھی تنہا چھوڑتا نہیں۔ تو ذرا دیکھو نا، جب شیطان تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا تو وہ مالک اور وہ محبوب تمہیں کہاں تنہا چھوڑے گا؟ تو یقین رکھا کرو اپنی رب کے اوپر، اپنے محبوب کے اوپر، اور یقین کے ساتھ ہر کام کیا کرو۔ اگر تمہارے یہاں غربت ہو، تم دیکھو کہ اگر آج میں یہ پیسہ کسی کام میں دے دوں گا، چاہے کام خیر کیوں نہ ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی غریب آ گیا تمہارے پاس مانگنے کے لیے، سوچا اگر میں اس کو دے دوں گا، پتہ نہیں کل میرے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا دینے کے لیے، تو یہ معاملات دل سے نکال دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں بلکہ قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب رب ہمیں دیتا ہے آج تو کل بھی دے گا۔ ہمارا رزق اس نے لکھ دیا ہے، ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے نہیں، اللہ نے لکھ دیا، ہمیں ملے گا ضرور۔ لیکن یہ معاملہ عقیدہ نہ رکھنا قوم بنی اسرائیل کی طرح، اگر آج ہم نے دے دیا تو کل پتہ نہیں ملے گا یا نہیں۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ساری ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، تمہارے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، تمہارے اولادوں کی، سب کی اللہ نے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہر کام کیا کرو، پھر دیکھو مزہ کتنا ہے۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے قلوب میں اور آپ کے قلوب کی گہرائیوں تک اتارے۔